سورہ بقرہ آیت نمبر 285۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 16۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صل علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ، یقین رکھتے ہیں، ایمان لائے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اس چیز پر جو ان کی طرف، ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی، والمؤمنون، اور اہل ایمان یعنی مومنین بھی اس چیز پر ایمان لائے۔ کل آمن باللہ، سب کے سب یہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں اللہ کے اوپر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کے کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، یہ ہم فرق نہیں کرتے ان کے رسولوں کے درمیان کسی میں بھی۔ وقالوا سمعنا واطعنا، اور سب نے یوں کہا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے خوشی سے مانا، اطاعت کی۔ غفرانک ربنا والیک المصیر، اے ہمارے رب تو ہمیں بخش دے اور تیری طرف ہی سب ہی کو لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین کرام، سورہ بقرہ کی یہ آخری دو آیات جن کے متعلق حضرات مفسرین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بغیر حضرت جبریل امین علیہ السلام کے واسطہ سے نازل کی ہیں، یعنی ڈائریکٹلی اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دی۔ اور یہ وہ آیات ہیں جن کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کے موقع پر مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے خاص طور پر تین چیزیں عطا کی گئیں، ہیں۔ فرمایا کہ ایک مجھے اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے سورہ فاتحہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے معراج کے موقع پر دی، گویا کہ فیس ٹو فیس کہہ لیجئے، آمنے سامنے کہہ دی، بغیر کسی واسطے کے دی۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی یہ دو آخری آیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کی اپنا معراج کے موقع پر آمنے سامنے بغیر کسی واسطے کے دی۔ اور اسی طریقے سے روایات میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے سے یہ وعدہ کیا ہے، اس بات کا وعدہ کیا ہے کہ جو آدمی بھی اس حال میں مرا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا رہا تھا، تو میرے اوپر یہ ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں، اس کی بخشش کر دوں۔
تو گویا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر قائم رہے گا، اسی پر اس کی موت ہوگی، تو اس کی مغفرت اور بخشش کیا ہے؟ یقینی ہے، اس کی مغفرت اور بخشش یقینی ہے۔ محترم سامعین کرام، انہی آیات کے متعلق حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی رات کو سوتے وقت ان 2 آیات کو پڑھ لے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس کو ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، ہر چیز کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ شیطان، جنات اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں ان سب سے انسان کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو آدمی ان آیات کو پڑھ لیتا ہے تو فرمایا کہ اس کو ایک طرح سے تہجد کا ثواب بھی مل جاتا ہے۔ سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کوئی بے عقل ہی آدمی ہوگا، کم عقل ہی ہوگا، جو ان آیات کو کیا ہے یاد نہیں کرے گا اور رات کو سوتے وقت پڑھے گا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی یاد کر لیں، اپنے خواتین کو بھی یاد کروائیں اور اپنے بچوں کو بھی یہ آیات یاد کروائیں۔ اسی طریقے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 برس پہلے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کیا اپنے ہاتھ سے، اپنے دست قدرت سے ان کو کیا ہے لکھا ہے۔ تو محترم سامعین کرام، انتہائی یہ کیا کہتے ہیں برکت کے لحاظ سے اور فضیلت کے حامل یہ آیات ہیں۔ ہمیں ان آیات کو کیا ہے عملی طور پر نہ صرف یہ کہ اپنانا ہے، بلکہ ان کی فضیلت حاصل کرنے کے لیے جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ہم ویسے اس کی کیا کہ تلاوت بھی اسی حساب سے کر لیں۔ محترم سامعین کرام، حدیث مبارکہ میں حضرات مفسرین فرماتے ہیں، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب اس سے پہلے والی آیت مبارکہ نازل ہو جس میں فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، کہ اگر تم اس چیز کو جو تمہارے دلوں میں آتی ہے اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سے محاسبہ کریں گے، اس چیز کا محاسبہ ہوگا، حساب و کتاب لیا جائے گا، پوچھ گچھ کی جائے گی۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آ کر انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو چیزیں ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے یا ہمارے دل کے اندر آتی ہیں، یہ تو بلا اختیار ہے، اس میں تو ہمارا کوئی ارادہ بھی نہیں ہے، تو اس پر بھی اگر ہماری پکڑ ہونا شروع ہو گئی تو پھر تو ہمارے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمایا کہ تم یہود و نصارہ کی طرح اس طرح نہ کہو سمعنا وعصینا کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی، ہم نافرمانی کریں گے، بلکہ تمہیں کھلے دل کے ساتھ یوں کہنا چاہیے سمعنا واطعنا کہ ہم نے سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے کھلے دل کے ساتھ کہا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ انہوں نے کہا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی مدح کے اندر یہ آیات جو ہیں یہ نازل کی ہیں، یہ آیات نازل فرمائی ہیں۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ ساتھ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایمان کو بھی کیا کیا، بیان کیا، اور ان کے ایمان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے ساتھ نقل کر کے ان کی ایک طرح سے کیا کر دی، مدح کر دی، تعریف کر دی۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الرسول سے مراد نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، کہ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی اس پر کیا ہے ایمان رکھتے ہیں، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی شکل میں نازل ہو یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر حدیث مبارکہ کی شکل میں کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا ہو۔ حضرات مفسرین محدثین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے ہی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے الفاظ، معنی، مفہوم سب بیان کر دیا،
اور حدیث مبارکہ میں بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے۔ ہاں صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا مفہوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، الفاظ نہیں اتارے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے الفاظ کے اندر اس مفہوم کو کیا کیا ہے، ادا کیا ہے، ورنہ معنی کے اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے وہ اللہ تعالیٰ ہی کی منشا ہے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ وہ اپنی خواہشات سے نہیں بولتے بلکہ وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر وحی کیا جاتا ہے، وہی بات کرتے ہیں۔ تو میں آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اس پر ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کیا گیا ہے۔ والمؤمنون، اور اہل ایمان بھی اسی چیز پر کیا رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر جو فرمایا آمنا، جو ایمان کا تذکرہ کیا ہے، فرمایا کہ اس ایمان سے مراد دل کی تصدیق ہے، دل سے تصدیق کرنا ہے، دل سے اس کو ماننا ہے، دل سے اس کا یقین کرنا ہے۔ اسی وجہ سے حضرات مفسرین نے اس کا ترجمہ اعتقاد کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا۔ آمنہ کا ترجمہ اسی اعتقاد کے ساتھ کیا، یقین کے ساتھ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں، عقیدہ رکھتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی طرف پر نازل ہے، اور اہل ایمان بھی اس چیز کا اعتقاد اور عقیدہ اور یقین رکھتے ہیں۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایمان کو اللہ تعالیٰ نے الگ جملے کے اندر بیان کیا ہے، اور اہل ایمان کے اور صحابہ کرام اور اہل ایمان کے ایمان کو الگ سے کیا کیا، بیان کیا ہے، اور یہ بتا دیا کہ ایک ہے نفس ایمان، کہ نفس ایمان کے اندر تو برابر کے شریک ہیں، ان کا بھی ایمان ہے، ان کا بھی ایمان ہے، لیکن ایمان کے درجات کے اندر کیا ہے، فرق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جو ایمان ہے وہ اکمل ترین ہے، چونکہ وہ تو مشاہدہ حق کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اور ان چیزوں کا براہ راست کیا کر رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے ایمان اور یقین کی اس کا جو معیار ہے، کوئی امتی اس تک کیا ہے، نہیں پہنچ سکتا، چاہے وہ صحابہ ہی کیوں نہ ہو۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو ایمان ہے وہ کامل ترین ہے، وہ کامل ترین ایمان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایمان اکمل ترین ہے، سب سے زیادہ کامل ہے، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا ایمان کیا ہے، کامل ترین ہے۔ آگے فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، کہ ان میں سے ہر ایک چیز کے اوپر کیا ہے، ایمان رکھتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں گویا کہ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایمانیات کو کیا کر دیا، بیان کر دیا، اور اس ضمن کے اندر 5 چیزوں کو بیان کیا ہے، ان 5 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ نمبر 1 پہلی چیز کیا ہے، ایمان باللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا۔ دوسرے نمبر پر کیا ہے، ایمان بالملائکہ، اللہ تعالیٰ کی مخلوق فرشتوں پر ایمان لانا۔ تیسرے نمبر پر ایمان بالرسل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضرات انبیاء علیہ السلام پر ایمان لانا۔ چوتھے نمبر پر ایمان بالکتب، اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں نازل کی ہیں ان پر ایمان لانا۔ اور 5ویں نمبر پر یوم آخرت کے اوپر کیا ہے، ایمان رکھنا، قیامت کے دن پر ایمان رکھنا۔ یہ ایمانیات ہیں، ان کے اوپر کیا ہے، ایمان رکھنا ہے۔ اور یہ وہی چیزیں ہیں جن کو ہم بچپن سے ایمان مفصل اور ایمان مجمل کی شکل میں یاد کرتے رہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ ساری چیزیں ہم بچپن کے اندر سے کیا ہے، یاد کرتے۔ یہ وہی ایمان مفصل یا ایمان مجمل کا اس آیت مبارکہ کے اندر کیا ہے، تذکرہ کیا ہے۔ محترم سامعین کرام، مزید تفصیل ان آیات کی اور ایمان باللہ سے کیا مراد، ایمان بالرسل، ایمان بالملائکہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ عزیز کل کے 10 میں بیان کی جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔